खबर शामिल करते हैं मानसेहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरवर की। एक्शन कमेटी जो सच्चा बरसंगड़ा का सालाना इजलास आज सरपरस्त आला जनाब शौकत हयात साहब की रहायशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इलाके में रोड और स्कूल जैसे अहम मसाइल हल करवाने की कोशिश और तमाम मेंबरान को खराज तहसीन भी पेश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं दो सच्चा बरसंगड़ा के मकाम पर, जनाब सरपरस्त आला साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद है। यहाँ पर एक्शन कमेटी दो सच्चा बरसंगड़ा की मरकज़ी काबीना मौजूद है। हम आज के इस इजलास और इस जलसे के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब सैयद राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सर, हम ये आप आज का जो प्रोग्राम हुआ इसके हवाले से और एक साल के अंदर जो एक्शन कमेटी जो हमारे वजूद में क्यों आई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इलाके के अंदर और इसका क्या किरदार रहा एक साल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्शन कमेटी का वजूद क्यों बनाना पड़ा हमें, उसकी रीज़न ये है कि इलाके में बहुत अरसे से डेवलपमेंट के और फलाह बहबूद के काम नहीं हो रहे थे। और अगर पूरे तहसील बालाकोट की यूनियन काउंसिल्स या विलेज काउंसिल्स को देखा जाए तो उसमें सबसे बैकवर्ड विलेज काउंसिल है वो भंगियाँ थी, क्योंकि भंगियाँ के अंदर ही जो सच्चा पार्ट है। इस हवाले से जनाब जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सजाद साहब और सरपरस्त आला शौकत हयात साहब और मैं, हमने मिल के और इसके बाद हमारे जो मरकज़ी काबीना के लोग हैं एक ऐसी कमेटी बनाई जो बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब इलाके के लिए डेवलपमेंट और फलाह बहबूद के काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अरसे में हमारी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हैं, रोड के हवाले से, BHU के हवाले से, गर्ल्स हाई स्कूल के हवाले से और बनारसी मोड़ या अगर पैरन कट्ठा की बात करें। इसके साथ साथ हम मिनिस्टर साहब से 2-3 मुलाकात भी हैं हमारी, इसके अलावा सरदार साहब से हमारी मुलाकात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने इलाके के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको इस अरसे में कोई मुश्किलात दरपेश आई इलाके के हवाले से? मुश्किलात तो डेफ़िनेटली, आप कोई भी काविश स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं और आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले भी होते हैं। लेकिन चूँकि हमें अपनी डायरेक्शन का पता है, हमारे गोल हमें पता हैं, तो हम रास्ते में आने वाली हर रुकावट का मुकाबला करना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला कर भी रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यहाँ का चौधराट का निज़ाम और इजारादारी है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो नहीं चाह रहे कि जो सच्चा में उनके अलावा कोई और भी इलाके में खिदमत करे, क्योंकि उनका काम खिदमत करना नहीं है, खिदमत को रोकना है और जो सच्चा को पीछे ही रखना है, क्योंकि अगर कल को लोग नौजवान आगे आ जाएंगे तो उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं और एक्शन कमेटी दो सच्चा बरसंगड़ा के जनाब खतीब इसरार साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या कहेंगे कि एक्शन कमेटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सरवर भाई, ये हमारे इलाके की महरूमियों को देखते हुए ये कमेटी मारज़ वजूद में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल गुजर चुका है इसको बना हुआ। तो इसकी कारकर्दगी साहब हज़रात के तमाम लोगों के सामने है, पूरे इलाके के सामने है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि 35 साला महरूमियों का अजाला इसी एक्शन कमेटी के अदवार में होकर रहेगा। अल्लाह रब्बे करीम सबका हामी व नासिर हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मौजूद सेक्रेटरी फाइनेंस एक्शन कमेटी दो सच्चा बरसंगड़ा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी एक्शन कमेटी दो सच्चा बरसंगड़ा के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात जी जनाब सैयद तौसीफ़ शाह काज़मी साहब। जी, सबसे पहले तो मैं ENN न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस पूरे सारे प्रोग्राम की कवरेज दी। और दूसरी बात यह कि आज का ये प्रोग्राम जो था, जिसका एजेंडा ये था कि इलाके के अंदर जितनी भी पसमानदगी है, इलाके के अंदर जो भी हमारी जो बुनियादी सहूलियात से हमारे लोग महरूम हैं, उसके अजाले के लिए हमने 1 साल पहले इस कमेटी की बुनियाद रखी थी, ताकि हम इस पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए और इलाके के लोगों की फलाह व बहबूद, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सेहत व तालीम के जितने भी मामलात हैं उनको आवाम की दहलीज़ तक हम पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के 1 साल हमारा मुकम्मल हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो हमारा जो सच्चा का इलाका है, जो तहसील बालाकोट से 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है, तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे हमें पुख्ता रोड की सहूलत मिल जाए और टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से भी हमारी कुछ काविशें जारी हैं, तो हम समझते हैं कि इस इलाके में खुशहाली का एक दौर आएगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और लोगों को एक बुनियादी सहूलियात की उनको मुयस्सर आएंगी। अच्छा, आपने एक बात की कि टूरिज़म के हवाले से ये इतने खूबसूरत स्पॉट मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि ये इलाका कितना खूबसूरत है, तो इस पे एक्शन कमेटी कितने फ़ीसद अपना किरदार अदा कर रही है, आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बात की, एक्शन कमेटी इस हवाले से टूरिज़म डिपार्टमेंट और जितने भी मुतलका जो अदारे इसको डील कर रहे हैं, जिस तरह KDA में भी ये जगह आती है,
تو ہم لوگوں کا ایک ٹینٹیٹو پلان ہے جس کو ہم کنفرم کریں گے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کا اس علاقے کا ہم ایک سروے کروائیں گے، اثر نو اس کی ایک تشکیل ہوگی، جس کے بعد جو جتنے بھی ہمارے خوبصورت مقامات ہیں جو براستہ جو بتی پتھا سے ہوتا ہوا لدھندی تک جاتا ہے، وہاں تک انشاءاللہ ہم روڈ کے حوالے سے ایکسیس بھی ہوگی، بجلی بھی انشاءاللہ جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ امپلائمنٹ اور باقی علاقے کے اندر ایک خوشحالی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ جی، موجود ہیں اور ایکشن کمیٹی میں بہت بڑا کردار ہے ان کا، تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ایکشن کمیٹی سے کتنے فیصد یہ مطمئن ہیں؟ جی سر۔ الحمدللہ جی، میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری ایکشن کمیٹی جو سچا بڑسنگڑا، الحمدللہ میں اپنی کمیٹی سے 100% مطمئن ہوں، اور کمیٹی کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی دوسرے عہدیداران ہیں انہوں نے بات کر لی ہے کہ یہ کمیٹی کیوں بنی، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ اب میرا ایک یہ جنرل ایشو ہے کہ میں اس کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام جو سچا کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جو سچا کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں۔ مخالفت کرنی ہے تو ڈٹ کے کریں، ہر آدمی جو مخالفت کرتا ہے، ہر خاندانی آدمی مخالفت کرتا ہے کسی ایشو پہ، مخالفت ڈٹ کے کریں، کھل کے کریں، لیکن منافقت نہ کریں۔ منافقت گھٹیا اور کم ذہن کے لوگ کرتے ہیں۔ خدا را آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس پورے ایکشن کمیٹی کا جو منشور ہے اس کے ساتھ قدم بڑھائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اگر اتفاق اور اتحاد ہمارے اندر ہوا تو ہم بہت جلد جو ہماری پچھلی سابقہ محرومی ہیں ان کا ازالہ ہم کر لیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جی آج ہم موجود ہیں جی جناب سرپرست اعلیٰ صاحب ایکشن کمیٹی تو سچا بڑسنگڑا جناب شوکت یاد صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، اور ایک ایونٹ جہاں پر منعقد ہوا اس کی ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، اور ہم موجود ہیں جی ابھی ایکشن کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ صاحب سے، اور ان سے جاننا چاہیں گے، ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکشن کمیٹی کیوں وجود میں آئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی علاقے کو، اور انہوں نے ایک سال کے اندر اپنے علاقے کے لیے اور اس ایکشن کمیٹی کے لیے کیا کردار ادا کیا اور کیا دیکھا، اور اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم جاتے ہیں جی جناب سرپرست اعلیٰ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب محمد سرور بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل ENN نیوز کا اور آپ کے دیگر رپورٹر اور دیگر میڈیا کا، آپ ایک تو ہماری مرکزی سپریم کونسل کے مرکزی رہنما ہیں ایکشن کمیٹی کے، اس کے علاوہ یہ جو میڈیا کی کوریج دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام کو، اس پر میں پوری تنظیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام حضرات نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اپنے جذبات احساسات کا اظہار کیا ہے ایکشن کمیٹی کے اغراض و مقاصد۔ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے، اجارہ داری کے خاتمے کے لیے، قبضہ مافیا کے خاتمے کے لیے، اور جو لوگ اس سے پہلے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے تھے، عوام کو شو کر کے اور عوامی اجتماعات کو شو کر کے وہ ذاتی مفادات کی سیاست کرتے تھے، اس سے جب عوام مایوس ہو گئی، اور اس وقت موجودہ دور میں 2021 میں جو عوام کی ضروریات ہیں، جن میں صحت، بجلی اور پانی اور تعلیم کا اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمارے گورنمنٹ کے گرلز سکول، بوائز سکول، ہائی سکول، مڈل سکول، اس کے ساتھ BHU اسپتال، اور ہمارا مین روڈ جو سب سے بہترین ٹورزم اپروچیبل روڈ جو ہے وہ جو سچا کا روڈ ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ ہزارہ ڈویژن پاکستان میں سب سے حسین و جمیل وادی اور پوائنٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک نے یہ کانشیاں، بٹسنگڑا اور جو سچا کے ٹاپ پہ رکھیں، لیکن اس کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو ان محرومیوں اور مایوسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں ہر جنبہ، ہر قوم، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، اور وہ ایک گلدستہ اور تمام لوگ متفق ہو کہ ایک نظریہ کے تحت مل کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی بنیاد رکھی اور اس کا نام ایکشن کمیٹی رکھا، جب کہ ہم اس کو الحمدللہ جو سچا بٹسنگڑا کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، جو ویلفیئر پروگرام ہے، اور ایک سال کے اندر الحمدللہ ہم نے کراچی تک اس کے یونٹ قائم کیے ہیں۔ جو سچا بٹسنگڑا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس وقت اوورسیز میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ملک کے دوسرے حصوں میں پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان اور دیگر سرکاری محکموں میں، وہ ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ایکشن کمیٹی کے عہدیدار ہیں، ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں۔ 700-750 سے زائد الحمدللہ ایکشن کمیٹی کی اسٹرینتھ ہے، تعداد ہے، جس میں آپ خود بھی شامل ہیں۔ اور آج یہ جو پروگرام ہوا ہے،
یہ جو احمد شاہ صاحب سے منسٹر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ KPK سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باڈی کی، جس پر انہوں نے جو سچا اور بٹسنگڑا کی عوام کو 3 تحفے دیے ہیں، جس میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جو سچا، BHU اسپتال کی مرمتی اور اس میں جو سٹاف کی کمی ہے اور دیگر جو سہولیات اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور ہمارا جو مین روڈ ہے اس کو ٹورزم میں ڈالنے کے لیے اور پختگی اور کشادگی کے لیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ اب انشاءاللہ ان سے جلسے کا ٹائم لے کے باقاعدہ ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ وہ آ کر کے دیگر ڈپارٹمنٹ بھی علاقہ جو سچا کے لیے یہ 3 جو اہم مسئلے اس پر انشاءاللہ العظیم عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ تقریباً 1-2 سال سے کچھ جو ہے اسپاٹ جو ہے اس میں سیر و تفریحات کے حوالے سے جو ہے جس میں کنڈ بنگلہ تھا اور شنکیاری آرٹ تھا، لودھندی ٹاپ تھا، تو اس حوالے سے وہ کینسل کیوں ہوا ہے جب شرام ترکی صاحب آئے تھے، عاطف خان صاحب، تو اس میں تھوڑی کوئی جانکاری ہے؟ اس کے بعد احمد شاہ صاحب سے اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے کہ یہ کیوں کینسل ہوئے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ جی بالکل سرور بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میڈیا میں اور سینئر میڈیا اینکر ہیں کہ ہر جگہ میں ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ ہر جگہ پہ ایک مافیا موجود ہے، اور یہاں ہمارے ٹورزم میں بھی ایک مافیا موجود ہے جو اصل میں میرٹ کے اوپر جو پوائنٹس ہیں ان کو اسی لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ان کی وہ دکانیں بند ہوتی ہیں، حالانکہ ایسے علاقے انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا اور گورنمنٹ نے ان کو کروڑوں روپے کے پروجیکٹ دیے ہیں جو ٹورزم کو اپروچ ہی نہیں کرتے، ٹورزم کے میرٹ ہی پہ نہیں ہیں، اور اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور وہ مافیا آپ کو پتہ ہے، جس طرح ٹمبر مافیا اور بزنس مافیا اور کمیشن مافیا، ٹھیکیداری مافیا، تو یہ مافیا جو ہے نا اس میں ملوث ہے، اور اس مافیا کی وجہ سے شاید وہ گورنمنٹ کو صحیح بریفنگ نہیں دے سکیں، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ابھی بھی ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کوائی سے لے کر کے گڑی ابھی بلا تک یہ جو وادی ہے، یہ بالاکوٹ کے دونوں طرف جتنی بھی یہ ٹاپ بلند چوٹیاں سرسبز و شاداب پوائنٹس ہیں، اور یہ علاقہ ٹورزم میں پورا علاقہ شامل ہونا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ عوامی مطالبہ ہے، اور سب کو پتہ ہے۔ اس پر احمد شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ضرور شامل کرواؤں گا۔ اچھا جی، بالکل یہ بات بھی ضرور ان کا موقع سامنے آ گیا۔ اب یہ جاننا چاہیں گے کہ 1 سال کے عرصے میں آپ کو کچھ مشکلات بھی درپیش آئیں اس ایفرٹ کرتے ہوئے؟ جی بے شمار ہماری جو لوکل سطح پر مافیا ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بے شمار مسائل پیدا کیے، اور وہ مسائل اسی لیے پیدا کر رہے تھے کہ ایک الجھن کا شکار بنیں گے ہم جو ترقیاتی کام کرنے کے لیے نکلیں اور اس میں ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ہم نے برداشت کیا ہے، اور وہ اس کو ایک ایشو بنا کے برادری کا، رشتہ داری کا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی طرف سے جتنی بھی رکاوٹیں اور سازشیں آئی ہیں ہم نے بالکل صبر و تحمل سے برداشت کی ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی برداشت کیے ہوئے ہیں۔ ہم عملی طور پر اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے، وہ جتنی سازشیں اور رکاوٹیں وہ پیدا کرتے ہیں ان کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ جی بہت شکریہ جی، ان کا موقف ہم نے جاننے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔